بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نح ثانیہ۔ ہم لوگوں نے اسباب منع صرف میں سے عدل، وصف، تانیث ان تین چیزوں کو پڑھ لیا۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں معرفہ۔ تو کیا معرفہ کی جتنی قسمیں ہیں، کسی بھی قسم کی وجہ سے کوئی لفظ، کوئی اسم معرفہ ہو جائے تو اسباب منع صرف میں وہ چلے گا یا نہیں چلے گا، یا اس کی کیا تفصیل ہے، اس کو ہم لوگ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویسے اوپر لفظ سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی طرح سے لفظ معرفہ ہو جائے تو اسباب منع صرف میں سے ایک سبب اس کو مانا جائے گا اور اسباب منع صرف کا ایک سبب ہو جائے گا، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ معرفہ جو یہاں کہا گیا ہے، لفظ بڑا عام استعمال کیا گیا ہے، لیکن اتنا عام یہ اسباب منع صرف میں مراد نہیں ہے، بلکہ اس معرفہ سے مراد عالمیت ہے، عالم کا ہونا۔ اگر کوئی لفظ علم ہے، اس کے اندر معرفہ کی قسموں میں سے عالمیت پائی جا رہی ہے، تو ہی اس کو اسباب منع صرف میں سے ایک سبب مانا جائے گا معرفہ کے طور پر۔ اور اگر عالمیت نہیں پائی جا رہی ہے تو معرفہ کے طور پر اس کو ایک سبب نہیں مانا جائے گا۔ کیوں نہیں مانا جائے گا؟ کیونکہ اور جو دوسرے معرفہ کے اقسام ہیں، دوسری قسمیں ہیں معرفہ کی، وہ غیر منصرف ہونے کے لیے وہ رکاوٹ پیدا کرتی ہیں۔ وہ معرفہ کی اقسام اور معرفہ کی علامتیں ہی غیر منصرف ہونے کے لیے رکاوٹیں پیدا کرتی ہیں، اور یہاں ہم جس کو لے رہے ہیں وہ غیر منصرف ہونے کے لیے راستہ صاف کرنے والی چیز ہونی چاہیے، ایک مضبوط سبب کے طور پر ہونا چاہیے، نہ کہ رکاوٹ پیدا کرنے والے کے سبب کے طور پر ہونا چاہیے۔ جیسے چلیے ہم کچھ تو ایسے ہیں معرفہ کی قسموں میں سے کہ منصرف غیر منصرف جس کی قسموں میں سے ہے، ان قسموں میں سے وہ ہے ہی نہیں ہے۔ منصرف اور غیر منصرف یہ معرب کی قسموں میں سے ہے۔ ایک چیز پہلے ذہن میں بٹھا لیجئے، تب یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ میں اس کو آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ معرفہ میں سے عالم ہی کو صرف کیوں رکھا گیا ہے، تمام معارف کو کیوں نہیں رکھا گیا۔ یہاں جو معرفہ لفظ لیا گیا ہے اسباب منع صرف میں، آپ لوگ اس کو یاد کر لیجئے کہ اس سے مراد عالم ہے۔ ویسے آپ لوگوں نے معرفہ کی بہت ساری قسمیں پڑھی ہوں گی۔ علم ہے، اس میں ضمیر ہے، اس میں اشارہ ہے، اس میں موصول ہے، منادا ہے اور مضاف ہے، جو ان معارف کی طرف جس کی اضافت ہو۔ یہ سب آپ نے پڑھا ہوگا۔ جس پر الف لام داخل ہے وہ ہے، یعنی معرف بال ہے۔ تو یہ سب اسماء معرفہ ہوتے ہیں، لیکن کیا ان کا شمار بھی اسباب منع صرف کی قسموں میں سے ایک قسم کے طور پر ہوتا ہے؟ نہیں۔ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اسی کو ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں، پہلے اس چیز کو ہم اچھی طرح سمجھ لیں کہ منصرف اور غیر منصرف کا ہونا یہ معرب کی قسموں میں سے ہے، مبنی کی قسموں میں سے نہیں ہے۔ اس کا مطلب اگر کوئی لفظ مبنی ہے تو اس میں ہم منصرف اور غیر منصرف کی بحث ہی نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں بحث کریں گے؟ کیونکہ منصرف اور غیر منصرف یہ معرب کی قسموں میں سے ہے۔ اگر معرب رہے گا وہ لفظ، تب پھر اس میں ہم دیکھیں گے کہ وہ منصرف ہے کہ غیر منصرف ہے۔ اور اگر وہ معرب ہی نہیں ہے
وہ مبنی ہے تو پھر ہم اس میں منصرف اور غیر منصرف کی بحث کر ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ مبنی کی قسموں میں سے منصرف اور غیر منصرف کا ہونا نہیں ہوتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال دوں، جیسے مان لیجئے اس وقت چاول کی بہت ساری ورائٹیاں ہیں، کوئی سابھا ہے، کوئی گولڈن ہے، کوئی اڑیسہ ہے، کوئی بنگال جو ہی بنگال ہے، کوئی کنکجیر، مطلب طرح طرح کے چاول ہیں، گیہوں کی بھی طرح طرح کی ورائٹیاں ہیں۔ اب میں آپ سے گیہوں رکھ کر کے پوچھوں کہ یہ کون سا چاول ہے، کوئی گیہوں رکھ دوں اور پوچھوں کہ کون سا چاول ہے یہ، تو آپ کیا بولیں گے؟ آپ بولیں گے یہ تو چاول ہی نہیں ہے۔ بھئی چاول ہوتا تو ہم بتاتے کہ یہ کون سا چاول ہے۔ یہ جو جس چیز کو آپ دکھا رہے ہیں، اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، یہ چاول کی قسموں میں سے ہے ہی نہیں، یہ چاول ہی نہیں ہے۔ تو چاول کی ایک الگ ورائٹی ہے، چاول الگ چیز ہے اور گیہوں الگ چیز ہے۔ بھئی چاول رہے گا تب نہ اسے بتائیں گے کہ کون سا چاول ہے، یا گیہوں پوچھیں، اگر گیہوں رہے گا تب بتائیں گے کہ کون سا گیہوں ہے۔ چاول دکھا کر کے آپ سے پوچھیں کہ کون سا گیہوں ہے تو کوئی نہیں بتا پائے گا، اور یہ احمقانہ سوال ہو گئی۔ اسی طرح سے اگر ہم مبنی لفظ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ منصرف ہے کہ غیر منصرف، تو آپ سے کوئی بات نہیں بن پڑے گی، آپ بولو گے کہ اس میں تو منصرف غیر منصرف کی بات ہی نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہ مبنی ہے اور مبنی میں منصرف غیر منصرف کی بات نہیں کی جاتی، منصرف غیر منصرف کی بات تو معرب میں کی جاتی ہے۔ تو ہم کیا سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اور معرفہ جو ہیں، معرفہ کی جو 7 قسمیں ہیں، ان میں سے علم کے علاوہ اور کسی کو کیوں نہیں رکھا گیا ایک سبب کے طور پر؟ تو دیکھو ہم دیکھتے ہیں ضمیر یہ بھی معرفہ ہوتا ہے، اسم اشارہ اور اسم موصول یہ بھی معرفہ ہے، اور بہت بڑے معرفہ ہیں یہ سب، ان کو نہیں رکھا گیا ہے غیر منصرف کے ایک سبب کے طور پر۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کیوں نہیں رکھا گیا، کیونکہ یہ سب اسماء مبنیہ ہیں، اس میں مبنی ہیں یہ سب، اور اس میں مبنی کو منصرف اور غیر منصرف کے دائرے میں نہیں لایا جاتا ہے۔ تو 3 معرفہ تو ایسے نکل گئے کہ مبنی ہے۔ اسی طرح سے جس پر حرف ندا داخل ہوتا ہے، اگر منادہ مفرد معرفہ ہوتا تو وہ بھی مبنی ہوتا ہے، اور بچا جو مضاف ہو یا الف لام اس پر داخل ہو، یہ بھی اس طرح سے بھی معرفہ ہوتا ہے، معرفہ کی یہ علامت پائی جاتی ہے۔ تو اگر کوئی مضاف ہے اور اس پر الف لام داخل ہے تو یہ 2 معرفہ کی قسمیں ایسی ہیں کہ یہ تو غیر منصرف کو منصرف کر دیتی ہیں۔ اگر غیر منصرف لفظ ہو اور مضاف واقع ہو جائے یا اس کے اوپر الف لام لگا دیا جائے تو جو کسرہ قبول نہیں کرتا ہے غیر منصرف یہاں کے قبول کرنے لگتا ہے۔ یعنی یہ 2 چیزیں غیر منصرف کو انتہائی کمزور کر دیتی ہیں۔ تو کچھ تو نکل گیا مبنی اور کچھ نکل گیا جو غیر منصرف کے بالکل اس کے مزاج کے مخالف ہے۔ اب بچا صرف علم۔ علم نہ تو اس کو مبنی لیتے ہیں، ہاں کچھ علام ہے وہ بات الگ ہے، اگر کچھ علام ہم مبنی ہو جائیں گے تو بھی اس بحث سے خارج ہو جائیں گے منصرف غیر منصرف کے، اور نہ تو یہ مبنی ہے اور نہ ہی یہ غیر منصرف کو کمزور کرنے والے۔ علم غیر منصرف کو کمزور بھی نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے معرفہ کی قسموں میں سے صرف جو اعتبار کیا جاتا ہے معنی صرف میں وہ علمیت کا ہی اعتبار کیا جاتا ہے، اور یہ
غیر وصف کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کسی لفظ میں بتا دیں کہ اس میں علم ہے اور وصف ہے، دونوں ایک ساتھ ہے، تو وصف کے ساتھ یہ کبھی اکٹھا نہیں ہوتا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو غیر منصرف میں معرفہ کہا جاتا ہے، اس معرفہ سے کیا مراد ہے؟ اس معرفہ سے علمیت مراد ہے، اور معرفہ کی جو باقی اور قسمیں ہیں علمیت کے علاوہ وہ اس میں مراد نہیں ہو سکتی ہیں، اس سے مراد نہیں لے سکتا ہے۔ آپ بولے الضاربۃ، کہہ دیں یہ غیر منصرف ہے کیونکہ ال کی وجہ سے معرفہ ہے اور یہ الضاربہ یہ صفت ہے، دو سبب ہو تو گئے۔ تو ایسا نہیں چلے، ہر شرط میں کچھ شرطیں ہیں، ہر سبب میں کچھ شرطیں ہیں، ہر علت میں کچھ شرطیں ہیں، ان سے کیا مراد ہے، کب ان کو ایک سبب کے طور پر مانا جائے گا، کب نہیں مانا جائے گا، اس کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، اور بغیر اس کو جانے ہوئے ہم ٹھیک سے اسم کے منصرف اور غیر منصرف ہونے کے بارے میں پتہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ تو چلیے ہم اس کو پڑھ دیتے ہیں، کیا ہے؟ اما المعرفہ، بہرحال معرفہ فلا یعتبر فی منع الصرف منہا، تو نہیں اعتبار کیا جاتا ہے منع صرف میں اس میں سے، یعنی معرفہ میں سے، معرفہ کی قسموں میں سے منع صرف میں نہیں اعتبار کیا جاتا ہے الا العلمیہ، مگر علمیہ، یعنی جو اس کی ساتوں قسمیں ہیں ان میں سے صرف علمیت کا ہی اعتبار کیا جاتا ہے۔ وہ تجتمع مع غیر الوصف، اور غیر وصف کے ساتھ اکٹھا ہوتا ہے، وصف کے ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔